حیدر حیدر، اس کے دل ہراش ہیں، وہاں موجود لوگوں کے دل چیر گئی۔ بابی پلیز، آریان نے اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جسے مسلسل خود کو اذیت دے رہی تھی۔ نہیں، وہ اتنا زور سے چلائی کہ حلق میں ہراشے سے پڑنے لگی۔ حیدر حیدر کو بلاؤ، حیدر پلیز، وہ زور زور سے چیختی اسے ہی آوازیں دے رہی تھی۔ میں کرتی ہوں کالو سے، میرا بیٹا میری بات، ماما نے روحان سے روتے ہوئے اسے کہا جو حواس کھوئے بیٹھی حیدر کو بلائیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ غلط حیدر، سب ٹھیک حیدر، وہ حواس کو تھی بڑبڑاتی ان کی باہوں میں بے جان ہو رہی تھی۔ جب آریان اپنے بیگ سے سکون آور انجیکشن نکالتا اس کے تو بڑا نو، تم دور دور رہو حیدر، اسے پاس آتے دیکھ کے وہ ٹوٹتی سانسوں سے بولنے لگی۔ جب اس کے انجیکشن لگانے پہ ماما کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ اس کو کمرے میں چھوڑ کے آؤ، ماما نے بامشکل آوازاری بے قابو پاتے لڑکیوں کو اشارہ کیا، جبکہ وہ سب تو صدمے سے کبھی سکرین اور کبھی علیزے کے بے جان مدہوش وجود کو دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو پڑی کی سرسراتی آواز پہ آریان نے مڑ کے دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے علیزے کو دیکھ رہی تھی جسے آیت اور لارے پھوپھو کے سہارے اندر لے جا رہی تھی۔ ریلیکس بھابی، ٹھیک ہے، اس نے بے سہاتا اسے تسلی دی، جبکہ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن پہ اس نے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے نظروں کا خالی پن اسے اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ لالے لالے کو کال کرے، ایک دوسرے سے نظر چراتے کھڑے نفوس کو دیکھتے اس نے سوال کیا تو زینی نے بیکتے لہجے میں کہا، نمبر بعد نہ ہے ان کا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اور وہ رکا، اور ہان، اس کا لہجہ اندیشوں میں گرا تھا۔ وہ بھی آپ، رداپا نے جواب دیا۔ مہرو کدھر ہے اس وقت؟ آریان کے اچانک پوچھے جانے والے سوال پہ سب کے دل رکے۔ وہ ساکت ہوتی سرخ نظروں سے سکرین کو تکے جا رہا تھا۔ اس کے نگاہیں اس کی ایک ایک جنبش پہ تھی۔ اس کی کھلی حیرت زدہ بے یقین نگاہوں پہ اس کا دل اتنی گہرائیوں میں ڈوبا کہ ابھرنا اس پل مشکل ترین لگ رہا تھا۔ اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں کو کانوں پہ رکھتے، خود کو اذیت پہنچاتے اس کو پکارنا۔ حیدر، اس کے دل سوز پکار پہ اس کا دل پٹنے لگا، پلٹے کھانے لگا اور قدموں سے گویا لپٹنے لگا ہو، اور پھر اس کا بڑبڑایا پر یقین لہجہ کہ اس نے کچھ نہیں کیا گویا اس کے تڑپتے دل پہ پھوار بن کے برسا، لیکن اس کی اذیت اور پکار پہ وہ چاہنے کے باوجود ایک قدم تک نہ بڑھا سکا۔ یوں ہی ساکت ہوتی نگاہوں منجمد ہوتے قدموں سے کھڑا تھا، جبکہ آریان کے پوچھے جانے والے سوال پہ اس نے بے سہاتا پلٹ کے ہان کی طرف دیکھا جو خاموش نظروں سے اسے تک رہا تھا، لیکن اس کے نگاہوں کے سوال پہ جھٹکے سے ہوش میں آیا، وہ تو گر ہے، ساتھ صرف پشمینہ ہے، اس نے سرسراتے انداز میں بتایا تو جہاں پریشانی سے ماتھا مسلنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا زندگی کا جس میں وہ واقعی پریشان ہوا تھا، وجہ وہ نہیں بلکہ اس کی فیملی تھی۔ اس نے یقیناً یہ نیوز دیکھ لی ہوگی اور ابھی کے ابھی اس کا مینشن جانا ضروری ہے۔ اس کا پرشوق لہجہ گونجا جبکہ خان کے ذہن صرف ایک نقطے کو سوچ رہا تھا، ابھی تو صرف ایک پہلو کھلا ہے، اور کیا دوسرے پہلو کو سن کے مہرو معاشا اسے قبول کرے گی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ بال بکھرے بکھرے کمرے میں گھٹنوں کے سر دیے اکڑو بیٹھے تھے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار ایک ہی منظر لہرا رہا تھا، خان کے پیرنٹس کے قاتل ہیں لالے۔ اس نے حیرانی اور صدمے سے خود کلامی کی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ اس کا لہو ٹپکاتا سوالیہ لہجہ ابھرا جبکہ آنسوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ لالے لالے کی وجہ سے شادی کی مجھ سے؟ اس نے زور سے لیمپ کھینچ کے سامنے دیوار پہ مارتے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم محبت کرتے ہو مجھ سے دبیرحان، تم محبت کرتے ہو مجھ سے۔ وہ ہلکے بال چلاتی زور زور سے رو رہی تھی، محروم معاویت پر تشویش اور سنجیدہ آواز اس کے کانوں تک پہنچی، لیکن اس نے سر نہ اٹھایا۔ اٹھو شاباش، میرے ساتھ چلو، اس نے نرمی سے اٹھاتے کہا۔ نہیں، کیوں لینے آئے ہو مجھے؟ وہ پیچھے کھسکتی زور سے چلائی، تم نہیں جانا مجھے کہیں بھی، ادھر ہی رہنا ہے، مجھ سے سب سوال کرنے ہیں، تو مجھے ایسے لے کے نہ جاؤ۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، صرف مجھ سے۔ وہ خوفزدہ کہ شاید وہ ان خبروں کی وجہ سے اسے لے جانے آیا ہے، اسی لیے وہ بے ربطگی سے بہکے انداز میں بولی، ہاں یار، میں جانتا ہوں وہ پیار کرتا ہے تم سے، میں تو ویسے لینے آیا ہوں، آریان اور پری تمہیں اور پشمینہ کو مس کر ہے، اس لیے دونوں کو لینے آیا۔ اس نے اس کی حالت کی پیش نظر ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ مہرو جیسی ضدی اور اکڑ پسند لڑکی پورے شام مینشن میں تھی، اس لیے اسے ڈیل کرنا مشکل ترین کام تھا۔ وہ جان بوجھ کے اس کا دھیان ڈائیورٹ کر رہا تھا، اس سے موجودہ صورتحال سے متعلق کوئی بات نہیں کی جس سے بہت سے لوگوں کی زندگانیوں بلکہ بہت سے گھرانوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لیکن مجھے نہیں جانا، کہیں جاؤ تم، اور تم وہ سرد آواز میں بولی، پشمینہ کو ریڈی کرو،
کروا رہا ہوں، اب وہ تیار ہو کے آگے ہے تو اس سے برا لگے گا، جبکہ وہ تمہارے بغیر جائے گی بھی نہیں۔ انہیں طرف کا پتہ پھینکا جس کا حسب توقع اثر ہوا، سیدھی ہوئی اور بیڈ پہ پڑے دوپٹے کو پکڑتی لڑکھڑاتی کھڑی ہوئی۔ اس نے قدم بڑھائے تو دل خون کے آنسو رونے لگا، جبکہ زہریلے لفظ کانوں کے پردے پھاڑنے لگے۔ 15 سال کی عمر میں کیا اس ہراسمنٹ کو چھپانے کے لیے کیا کیا؟ بہن سے اپنے ملازم کا نکاح۔ ہراسمنٹ اس نے ایک نظر اس کی چمکتی آنکھوں والے فوٹو فریم کے دیکھا اور پھر بہتے آنسو لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اس کا یہ اٹھایا جانے والے قدم کیا رنگ لائے گا۔ آدھا گھنٹہ، فقط آدھا گھنٹہ۔ ایک نیوز چینل سے ہٹواؤ یہ نیوز۔ اس نے سرخ اور سرد نظر اس کے سپید پڑتے چہرے پر ڈالی۔ لیکن شاہ صاحب، یہ کام اس نے مناتے کچھ کہنا چاہا جب اس نے زور سے کانچ کے ٹیبل کو ہاتھ مارا۔ سارا کانچ اس کے ہاتھ کو زخمی کرتا چور چور ہوتا ایک دھماکے کسی آواز میں پھیل گیا۔ مجھے آدھے گھنٹے بعد یہ نیوز ہر جگہ سے کلیئر مل جانی چاہیے، وگرنہ یہ نیوز چینل اور یہ نیوز اینکر کے لیے فاتحہ پڑھنے کو تیار رہنا۔ اس نے ہاشمی کی ٹائی پکڑتے خوفناک انداز میں کہا، اور یہ دھمکی ایک بیوروکریٹ، سیاستدان یا بزنس مین یا آفیسر کی دھمکی نہیں، یہ جہان حیدر شاہ کی دھمکی ہے۔ مجھے میرے اس روپ میں آنے مت دینا۔ اس نے ہون اشام نگاہوں سے اس کی آنکھوں کو گویا بسم کرتے کہا تو وہ گگیاتے بولا، میرے لیے۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے اس کے لفظ کاٹے، 2 منٹ تم یہاں ضائع کر چکے، تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لیے تمہاری سانسوں کو مختصر کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے پتھریلے لہجے میں کہا تو وہ سر اسپات میں ہلاتا باہر کی طرف بڑھا۔ اس آدھا گھنٹہ کے دوران وہ نیوز اینکر بھی ادھر موجود ہو جس نے نیوز بریک کی۔ اس کی 2 ٹوکر سرد آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا، لیکن اس نے کچھ کہنے کی غلطی نہ کی کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا اگلا ایک بھی لفظ جہان شاہ کو اس کی جان لینے سے نہیں روک پائے گا۔ وہ سر ہلاتا چل کے جب ہان موبائل ہاتھ میں لیے داخل ہوا، سر آئی جی صاحب کی کال ہے۔ اس نے موبائل پکڑایا تو اس کے ماتھے کے بل گہرے ہونے لگے۔ آپ یہ آرڈر کا ویٹ نہیں کر سکتا، اس نے اسلام کے بعد ان کی بات سنتے ہی اکھڑے لہجے میں کہا، نہیں، میری فیملی انوالوڈ ہے اس میں، جہاں شاہ کی فیملی، اس کا خمیازہ پورا شہر کہ پورا ملک بھگتے گا۔ انہوں نے داد کہا، نہیں آئی جی صاحب، اگر اس ٹائم پیریڈ میں میری ریکوائرمنٹ پوری نہ کی گئی تو میرا اٹھنے والا ہر قدم اس سارے سیٹ اپ کی جڑیں ہلا دے گا۔ اس نے سرد انداز میں بات مکمل کی، میں آپ صاحب کی ہی بات مان رہا، کوئی ڈیفینس نہیں کیا، کوئی آرگیو نہیں کیا، ان خبروں پہ کنفیس کر کے ان حالات میں گھر والوں کو چھوڑے ادھر بیٹھا ہوں، اس نے چپتے لہجے میں کہا اور سنے بغیر موبائل پٹک دیا۔ اس نے ہان کی طرف روک کیا جب اس کے آفیسرز اسی نیوز اینکر کو پکڑتے وہاں داخل ہوئے۔ اس کی آنکھوں کا تاثر اچانک اتنا برفیلا اور خوفناک ہوا کہ اس کی طرح متوجہ ہان آفیسر انہوں نے اسے چیختے اینکر کو کرسی پر بٹھایا جو مسلسل چیختی اس کی بکواس سن رہے تھے، لیکن وہ یوں اپنے کان بند کیے بیٹھے تھے گویا کچھ سنا نہ ہو۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو تم نے کس کو یوں پکڑا ہے؟ ایک نیوز اینکر کو۔ میں ایک نیوز میں ہی تم سب منہ پہ پڑنے والے زوردار تھپڑ پہ وہ کرسی سمیت پیچھے کو گرنے لگا جب سامنے والے نے اس کا کالر پکڑ اسے کھینچ کے واپس سیدھا کیا۔ صرف ایک سوال ہوگا، 5 سیکنڈ کے اندر اس کا جواب نہ آیا تو قاتل تو میں پہلے ہی ہوں، اگلا مرڈر تمہارا ہوگا۔ اس کا صفاق لہجہ، اس کے حواس ٹھٹرا گیا۔ کس نے کروایا یہ سب؟ فقط نام۔ اس کا 2 ٹوک لہجے میں کیا جانے والا سوال اس کے حواس منجمد کر کے لے گردن کے گرد جمے ہاتھ کی گرفت پرتپش نگاہوں کے صدقے افین نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا، پر پھر اس کے لب ہولے سے سرسائے، اس کے لبوں سے نکلنے والے نام نے اس کے حواسوں پہ بم بھوڑا۔ آپ صاحب کال کیوں نہیں کر رہے؟ مردوں کو سب کے سب کدھر ہیں؟ 3 ہفتے ہو گئے ہیں، کوئی دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ خانہ بدوشوں کی طرح کوئی کسی وقت چکر لگاتا ہے اور کوئی کس وقت۔ دادو نے روتے ہوئے روحانتے انداز میں اس بے جان مورت کو دیکھتے کہا۔ نیوز بے شک چینل سے ہٹ چکی تھی، لیکن اب اسی نیوز کے اثرات ہر نیوز چینل ہر جگہ تھے۔ جس نے شاہ مینشن کی جڑیں ہلا دی تھی، اس لغزش کی وجہ سے سارے مرد ہی گھر کو بہت کم وقت دیتے تھے، کبھی کبھی تو پورا دن کوئی مرد گھر کی دہلیز پار نہ کرتا۔ وہ دونوں پچھلے 3 ہفتوں سے ان کی نظروں سے لاپتہ تھا، کوئی کال یا میسج ان کی طرف سے نہ آیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے خیالات ان کے ذہنوں کو جگڑنے لگے تھے۔
عجب وحشت ناک سا ماحول تھا جسے زندگی کی خوشخبری بھی نہ توڑ سکی کہ لیزے کی گمسم بہت سے لاپرواہ کنڈیشن ان کے لیے بہت اذیت اور پریشانی کا باعث تھی، جو یہ بھول چکی تھی کہ اس کے اندر ایک اور وجود بھی سانس لے رہا ہے۔ اس کے لبوں پہ فقط ایک ہی راگ تھا، حیدر۔ وہ یوں ہی روتے روتے اسے چیختے پکارنے لگتی کہ وہ بے قصور ہے اور وہ اسے کیوں نہیں چھوڑتے۔ اس کی طویل غیر موجودگی نے سب کو سہمگی میں ڈال رکھا تھا کہ شاید اس کے الزامات کے پیش نظر اسے نظر بند کیا گیا تھا۔ اس سے سارا سہمگی کے پیش نظر وہ چلانے لگتی اور روتے سے سختے منتیں کرنے لگتی، ایک بار، صرف ایک بار اس کو بلا دیں۔ اس کی اذیت سب کا دل چیر دیتی۔ ایسی حالت میں مہرو بھی اپنا دکھ بھولتی، اسے تسلیاں دینے لگتی۔ اماں کی ہے کال، معاویہ اور اس کے بابا کو آنے والے ہیں گھر۔ ماما نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ بیگم صاحبہ باہر میڈیا والے آئے ہیں۔ زبردستی گارڈ کسی بھی میڈیا کا ڈراوا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ علیزے بیٹی سے ملنا ہے۔ ان کے ملازمہ کہ آئی اطلاع دی تو سب ششدر رہ کے اپنے گھر میں میڈیا والوں کی آمد انہیں کوئی خوش کن بات نہ لگی۔ وہ لٹ سے دل کے ساتھ اٹھی۔ تب انہوں نے حیرت سے زرد چہرے کے ساتھ علیزے کو دیکھا، جو اپنے بڑے بڑے سراپے کو ایک بلیک شال سے ڈانپے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب پریشانی سے اسے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگے، لیکن وہ ان سب کی نظروں سے بے نیاز باہر کی جانب بڑھی۔ جب چچی نے ہوش میں آتے اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو علیزے؟ اس نے احتیاطاً اس کا بازو پکڑ لیا۔ باہر، اس کا یک لفظ جواب آیا۔ باہر کیوں؟ چچی نے اس کا رخ موڑتے مرینا کو اشارہ کیا۔ مجھے ان سے پوچھنا ہے حیدر کدھر ہیں؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی۔ اس کی آواز کا کرب وہاں موجود ہر بندے کے دل کو جلا گیا۔ ماما ماما اور دادو سسکیاں بننے لگی۔ لیکن آپ ان کے پاس مت جاؤ، جہان آ جائے گا۔ مرینا جانتی تھی کہ میڈیا والے کسی نیک یا اچھے سے تو آئے نہیں ہوں گے، اس لیے اسے روکنے کو بولی۔ نہیں، یہی بول رہے تھے، مجھے ان سے پوچھنا ہے، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کر لاتے ہیں مصنوعی سے بولی تو مہرو کا دل کرلا اٹھا۔ انہیں نہیں علیزے، ماما پوچھ لیتی ہیں، اس سے آپ مت جاؤ۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لیتے کہا تو وہ مچل اٹھی۔ نہیں، وہ سختی سے چلائی۔ سب جان بوجھ کے مجھے ان سے دور رکھ رہے، مجھے جانے دو باہر، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر پلیز۔ اس نے منت بڑے سسکتے انداز میں کہا تو مرینا کی گرفت اس پہ سے ڈھیلی پڑی۔ سب درد چھپاتے اس کو دیکھنے لگے، جو ایک شال سے بڑے وجود کو چھپائی تھی، جبکہ دوسری شال اس کے دائیں کندھے پہ پڑی پیچھے زمین پہ لٹک رہی تھی۔ سیاہ اور سفید ملک جیسے سور ویران سرد سرخ آنکھوں اور زردی مائل چہرہ لیے واقع جہان حیدر شاہ کی دیوانے لگ رہی تھی۔ ماما ماما اور مرینا کے ساتھ وہ باہر نکلی۔ باہر میڈیا والوں کے ایک ہجوم تھا، باندھ کی بولیاں تھیں۔ سب کی کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے وہ اس تک پہنچے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس ہجوم تک پہنچی۔ جب وہ مکھیوں کی طرح اس تک پہنچے۔ مسز شاہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر ایک کریمنل ہے؟ اس تک پہنچتے ہی پہلا تیر پھینکا گیا کہ وہ سب تڑپ کے رہ گئی۔ حیدر کدھر ہے؟ اس کا تیر بمشکل برداشت کرتی وہ بولی تو وہ تھوڑا حیران ہوئے۔ آپ ادھر مجھ سے بات کریں پلیز۔ ماما نے صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ انسنی کاٹ کے اسی کی طرف مائک کرتا بولتا گیا، مسز شاہ، آپ ایک کریمنل کے ساتھ کیسے رہ رہی ہیں؟ کبھی آپ نے روکا نہیں انہیں بلیک منی اکٹھے کرنے اور ملک سے غداری کرنے سے؟ ایک تلخ سوال ایک تیکھے سے انداز میں پوچھا گیا۔ نہیں ہے وہ کریمنل، بکواس بند کرو اپنی۔ اور میں نے پوچھا کہ حیدر کدھر ہے؟ وہ زور سے چلائی کدھر لے گئے ہو انہیں؟ اس کی زوردار چیخ پہ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آپ اس طرح سے ہماری ٹینشن ڈیورٹ نہیں کر سکتی، کہیں آپ بھی تو ان کے ان گھنونے کاموں کے ساتھ تو نہیں ہیں؟ وگرنہ ہاتھی کاموں میں خوبصورت ہے آپ۔ کوئی بھی اپنی عمر کا مل سکتا ہے۔ اس نے ہاتھی حباسے سے بات کی کہ ماما فوراً آگے بڑھی، لیکن وہ اسے نہیں بلکہ اس کے پیچھے فقط چہرے سے دیکھے جا رہی تھی۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ ڈی جی کی جنزلائی آواز پہ اس نے کاردار آواز سے اسے دیکھا۔ یہ اسی طرح پاسبل ہے جس طرح یہ پاسبل ہے کہ میں سب کچھ کر سکنے کے باوجود چپ ہوں۔ انہیں دیکھے انداز میں کہا تو وہ پل بھر کو چپ ہوا۔ لیکن اس طرح تو دیکھو آپ نے اینکر کو۔ اس نے لب کھولے جب اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ اس کی بات مت کرو۔ اس نے جو کیا اس کی بات ابھی کلیئر ہو چکی۔ اس نے سرد آواز میں کہا تو وہ بات بدلتا گیا۔ لیکن ابھی جس پہ تم ہاتھ ڈالنے کا کہہ رہے ہو، اس کو اتنی جلدی یہ سب؟
وہ اب بھی بول ہی رہا تھا کہ جہان کا آفیسر فرحان بھاگتے ہوئے آئے۔ سر، ہان کی آواز نے اس کے حواس الرٹ کر دیے۔ انہیں پلٹ کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سے اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے ایک دفعہ کانپا۔ میڈیا والے مینشن پہنچ چکے ہیں اور اس نے وقفہ لیا، لیکن جہان کے بھاگتے قدموں کو دیکھے اسے احساس ہوا کہ وہ یہ الفاظ نہ بولے، لیکن اس کا سوالیہ انداز اسے بولنے پر مجبور کر گیا۔ بابی میم، اس کا لب لرزے جب اس نے اس سے خونی نگاہوں سے واپس ڈی آئی جی کو دیکھا۔ یہ ایک اور ظلم ایڈ گالیاب کی فورس، اسے سب کا سود سمیت حساب دینا ہوگا۔ میں لوں گا حساب۔ سامنے پڑے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے آندھی طوفان کی طرح تیزی سے بھاگا۔ وہ فاق نظر سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بپھڑا ہوا آیا اور صحافی کے منہ پہ زوردار مکہ مارا اور وہ اچھل کے پیچھے جا گرا۔ اس کے ساتھ اس کا مائک اور کیمرہ پیچھے بھی گرے، جبکہ باقی سب حیرت و خوف زدہ ہونے کے باوجود اس پہ کیمرے فوکس کرنے لگے۔ یو باسٹر، تم جانتے ہو تم کس سے کس انداز میں بات کر رہے تھے؟ وہ پاگل ہوتا، جبکہ اس کے تمام آفیسرز کے اسلحے کی وجہ سے انہوں نے کیمرہ بند کروایا، جبکہ ہان کی نگاہیں کسی کو تلاش کرنے میں تھی جو شاید نہیں یقیناً کہیں اندر تھی۔ آپ ایک آن ڈیوٹی جرنل۔ اس نے غلطی پہ غلطی کرنے کی پاداش میں ایک اور مکہ کھایا جو اس کے ناک کی ہڈی توڑ گیا۔ سر، مر جائے گا، یہ بس کریں پلیز۔ ہان اس کی جنونی کیفیت دیکھ کے پریشان ہوتا اسے رکنے کو آگے بڑھا۔ میں مار ڈالوں گا اسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں دہلیز بات کرنے کی، اور یہ نہیں جانتا کہ یہ کسی کی بیوی سے کیا بات کر ہے۔ اسے جوتوں کی زد میں رکھے وہ مسلسل ٹھوکریں مار رہا تھا تب تک مینشن کے سب مرد وہاں پہنچ آئے جنہیں اس حساب کی خبر نیوز سے ملی تھی۔ سر پلیز بابی میم کو دکھا آپ۔ اس نے اس کی محسوس رگ دبائی۔ اسی مقام پہ ساکت ہوا، اسی موقع کو غنیمت جانتا وہ صحافی کو پکڑتا گاڑی میں ڈال گیا۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو لٹی پٹی حالت میں کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے اس کا دل کیا کہ وہ خود کو ختم کر ڈالے، جو اس کو جانتے بوتے اس کی حالت جانتے ہوئے اس کی محبت کے باوجود سے اذیت دے گیا تھا۔ اس نے قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ سب بندیں توڑتی بھاگتی اس کی طرف آئی، اس کے کشادہ کسرتی سینے سے آ لگی۔ کدھر چلے گئے تھے؟ یہ سب گندے ہیں، میں مر جاؤں گی۔ کچھ نہیں کیا میں نے۔ نہیں ہیں آپ کریمنل، نہیں ہیں قاتل، یہ سب گندے ہیں، پلیز میں اب کہیں نہیں جانے دینا۔ میں وہ بے ربطگی سے ٹوٹتی بلکتی بولتی گئی، جبکہ وہ اسے سینے سے لگائے اس کی کمر سے ہلاتے اپنے لب بار بار اس کے اجڑے بالوں پہ رکھتے اسے تسلی دے رہا تھا۔ پاس کھڑے وجود اور ماحول سے یکسر نظر انداز وہ ایک دوسرے میں گم کھڑے غم غلط کر رہے تھے۔ ریکس، اس نے اس کے والوں پہ ہولے سے لب رکھتے کہا، لیکن وہ بدستور سو سو کیے جا رہی تھی۔ جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پہ چونکا اس سے آہستگی سے اسے لدا کیا، اس کی آنکھوں سے پوروں سے آنسو چونے لگا۔ میں ادھر ہی ہوں آپ کے پاس، اب مزید ایک آنسو بھی نہیں، اس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور ماما لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنے مضبوط بازو میں لے کے انہیں تسلی دینے لگا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اس سے لیے اندر آیا کیونکہ اس سے آگے کے لاحقہ عمل کو بھی دیکھنا تھا۔ جہان وہ سب، دادو نے بات کا آغاز کیا جب اس نے راستے میں ہی روک لیا۔ دادو پلیز، میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مجھے مجبور مت کیجیے گا، اس نے نرمی مگر دو ٹوکا انداز میں کہا، اور اس نے گلا کھنگالا۔ مجھے ابھی واپس جانا ہے میم۔ نہیں آپ کہیں نہیں جائیں گے، اس نے اس کی بات کرتے کہا۔ وہ اس وقت اپنے دکھ اور ڈر میں اپنی شرم بھول چکی تھی، وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو چکی تھی کہ سب پاس ہیں یا سب کیا کہیں گے۔ میرا جانا اس وقت بہت ضروری ہے، میں کل تک آ جاؤں گا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولتے نظر چرائی تھی، وہ بے اس سے جو اس کے رگ رگ میں بستی تھی۔ ماما، اس نے بے بسی سے ماما کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ علیزے نہ کرو، اپنی صحت کو دیکھو، انہوں نے سینے میں چھپاتے اسے پچکارا۔ جہان بیٹا کیوں اذیت دے رہے ہیں سب کو، کیوں نہیں کھول ہے ساری بات؟ ماما نے کر دے ہفکے سے کہا۔ لالے محلوں کی پکار پہ سب نے چونک کے اسے دیکھا، جو سرخ آنکھوں سے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہان کے پیرنٹس کون تھے اور انہیں کیوں مارا گیا؟ اس کے سرد تاسا سے سجے سوال پہ سب اپنی جگہ منجمد ہوئے، جبکہ وہاں دہل ہوتا ہان گویا ہوا میں معلق ہو گیا۔ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ 12 سالہ اس خوبرو اور مضبوط قد کاٹ کے لڑکے سے اس کی ذہانت سے بھرپور کشادہ لیکن سرد آنکھوں میں دیکھتے سر ظفر نے پوچھا، تو اس نے آنکھیں ان کے چہرے پہ گاڑتے کچھ پل سوچا اور پھر ایسا جواب دیا کہ وہ چونک اٹھے۔ بہت طاقتور انسان،
ایسا انسان جس کے اشارے سے ملک بھر میں ہوتی سرگرمیوں پہ اتنا اثر تو پڑے کہ لرزیں۔ اس کے سر آنکھیں لمحہ با لمحہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ کیسے بنو گے طاقتور؟ ان کے سوال پہ وہ لمحہ بار کو ٹھٹکا، پھر اسی انداز میں پینسل گھماتا کچھ سوچنے لگا۔ طاقتور بننا مشکل نہیں ہے، صرف خود پہ قابو ہی تو پانا ہوتا ہے۔ اس 12 سالے بچے کے منہ سے ایسا جواب سن کے وہ پل بھر کو چپ رہ گئے۔ میں ہیلپ کروں تمہاری؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں۔ یک لفظ جواب آیا۔ کیوں؟ یک لفظ سوال میرا دل نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہتے اپنی نشست سے چوری، لیکن میں تمہیں 1 سال کے اندر تمہاری اسٹڈی کے دوران تمہیں طاقتور بنوا سکتا ہوں۔ اس نے اس سے پشت سے آواز لگاتے کہا تو اس کے قدم رکے۔ 1 سال؟ اس نے گردن موڑ کے پوچھا۔ اب کہ اس کی سیاہ سرد آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ ہاں صرف 1 سال۔ تب اس نے سوچا کہ 1 سال فقط 1 سال کی بات ہے، وہ اپنی منزل مقصودہ کو آسانی سے جا پہنچے گا۔ اس نے مڑ کے انہیں دیکھا اور قدم واپس موڑتا ان تک آیا۔ مجھے 1 سال میں طاقتور بننا ہے، یہ میں آپ کے کہے پہ کہہ رہا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ آپ میرے فیورٹ ٹیچر ہیں۔ اپنے 30 سالہ ٹیچنگ ایکسپیرینس میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی نے انہیں دھمکی دی ہو، وہ بھی 12 سالہ بچے نے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس بچے کی پہلی دھمکی تھی۔ مہرو کیسے سوال پوچھ رہی ہو بھائی سے؟ چچی نے جہاں کے سرخ آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ چچی یہ سوال میری پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سوال بائی کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے، مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ وہ چیختی ہوئی بولی مہر سر تمہیں کوئی جواب دینے کے پابند نہیں ہے۔ ہان کی سنجیدہ آواز پہ وہ کرنٹ کھا کے مڑی۔ اس نے اسے دیکھا تو دل دھڑک اٹھا۔ وہ جو بہت مشکل دن بھی آئے تھے، 3 دن سے زیادہ کا وقفہ نہ کرتا تھا، آج اسے 2-3 ہفتوں بعد دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سب کچھ بھولتی چلے جائے، لیکن کیوں پابند نہیں ہے؟ اس نے تلخ انداز میں بمشکل سے سکتے دل کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ لیکن وہ دونوں ہی اس کی باتیں اور باقی سب کو نظر انداز کرتے اٹھے اور باہر کی طرف بڑے تو علیزے سے سک اٹھی، لیکن اس کی اٹھی ایک ہی مضبوط نگاہ پہ وہ چپ سی رہ گئی اور دادوں کی گود میں سر رکھ کے رونے لگی۔ وہ جانتے تھے کہ مہرماں اس وقت کیا سوچ رہی تھی اور وہ کس قدر جذباتی ہے، اس لیے وہ چاہ کے بھی اس کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ جب وہ دونوں اس کے پاس سے اسے نظر انداز کرتے گزرے تو وہ ببک اٹھی۔ تو کیا واقعی خان کی مجھ سے شادی ایک ڈیل تھی، سازشوں کی، جرموں کو چھپانے کی؟ اس کا ہزار معنیوں سے سجا تیکھا سوال وہاں موجود ہر فرد کی روح تک کھینچ گیا۔ مہرماں، اسفند چاچو اور ماویہ غصے سے اس کی طرف لپکے، لیکن وہ روتی ہوئی انہیں دیکھتے اندر بھاگ گئی۔ اس کی اسپیشل سروس کی ٹریننگ کو 2 ماہ گزر چکے تھے، بہت تیزی سے سب کچھ سیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جنون تھا۔ اس سے سب کے دوران اسے بھی 12 چوٹیں آئی تھی، لیکن وہ اتنی سی عمر میں اپنے زخم چھپا کر رکھنے اور برداشت کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ 1 سال کے جان لیوا گزرے وقت بعد اس کے ہاتھ میں تھمے سرٹیفکیٹ نے اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیا۔ 15 سال کی عمر میں میٹرک تعلیم حاصل کرتے ہی جس اکیڈمی اور ISI کے آفیسر کے انڈر اس نے ٹریننگ لی تھی، ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اس کی نیکسٹ تعلیم بھی جاری تھی، لیکن وہ اپنا نام چھپائے ISI کے لیے بہت سے کام کرنے لگا۔ وجہ اس کا مضبوط قد کاٹھ اور سرد آنکھیں تھیں جو اتنی سی عمر میں اگلے کو گڑبڑا دیتی تھی۔ وہ فرسٹ ایئر کے ایگزامز دے کے اس وقت اپنے مشن کو مکمل کرتا اپنے ساتھی کے ساتھ گھر واپس جا رہا تھا جب اس کی گاڑی کو ایک دم سے بریک لگانی پڑی۔ انہیں چونکہ کے سامنے کھڑے اس وجہ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے پھیلی۔ اس نے دوبارہ آبرو اچکا کے سامنے دیکھا، جہاں سامنے 12-13 سال کا دبلا سا لڑکا پھٹے کپڑوں زخموں سے چور بدن لیے کھڑا تھا۔ جہاں تم یوں کسی جرنلسٹ پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ وہ بھی اتنی معمولی بات نہیں تھی یہ۔ وہ داڑا، دیکھو جہاں تم سمجھو وہ بس تمہارے گھر ہی تو گیا تھا اور تمہارے اب۔ اس نے دوبارہ بیڑو کے چھتے میں ہاتھ ڈالا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے گریبان سے پکڑتا وہ دیوار سے لگاتا اس کی سانسیں اٹکا گیا۔ میری بیوی کے بارے میں بول کے بھی ایک لفظ نہ نکالنا وگرنہ پاکستان بھر کے تمام فورسز کو تمہاری لاش بھی نہ ملے گی۔ جنازے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ پھنکارا تو اس نے لبوں پہ زبان پھیرتے کچھ بولنا چاہا۔ وہ باسٹرڈ
غلط بیانی اور ہراسمنٹ کر کے پورے میڈیا کو مینشن لے کے گیا اور پھر مہری فیملی کو ہراساں کیا اس نے، وہ چلایا۔ وہ مہری بیوی تھی، جہان شاہ کی بیوی، حسن شاہ کی بیوی تھی، وہ جسے وہ اپنی غلیظ نظر و مکروہ لفظوں کے گرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ تیز سے بولتا اسے دوبارہ سے کرسی پہ پٹک گیا۔ جہان، اس نے سامنے دیکھا تو بمشکل ہاتھوں کا بوجھ کرتے ان کی طرف دیکھا۔ تھوڑے سے وقت کی گنجائش پاس پڑی کرسی پہ کر لاتے وجود کی حالت دیکھتے انہوں نے نرمی سے کہا، بات اب مینشن تلک جا پہنچی ہے، میری برداشتیں اور گنجائشیں ختم ہو چکی ہیں۔ سارے جرنلسٹ جو مینشن تک گئے تھے ان کی چھوٹ کے لیے پلیز اس سال میرے پاس کوئی نہ آئے کہ میں ان کی ایک بھی نہیں سنی۔ اس نے بظاہر انہیں سناتے کہا، آپ کو دیا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، مجھے اب یہ سب ڈسکلوز کرنا ہے۔ اس نے سرد آواز میں ڈسکلوز کرنا ہے۔ جہان، تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ انہوں نے اسے روکنے کی ایک خفیف سی کوشش کی۔ اس نے گردن گھما کے کاردار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ جلد بازی کے لیے، نہ آرام سے کچھ کرنے کے لیے، اس نے سرد مہری سے کہتے سیاہ جینس میں دایاں ہاتھ گھساتے کہا۔